بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد شہباز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ تو ناظرین، بات کر لیتے ہیں آج معدے کے حوالے سے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے، غلط کھانے کی وجہ سے جو ہے بعض لوگوں کے معدے اتنی حد تک خراب ہیں کہ مسوڑوں سے خون آ رہا ہے۔ مسوڑے جو ہے، مسوڑوں کے اندر پیپ ہے، ریشہ ہے، مسوڑے زخمی ہو چکے ہیں۔ روٹی کھانے سے درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، مسوڑوں میں سوجن ہوتی ہے، ورم ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، مسوڑے ہلتے ہیں، مسوڑے پھول رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک زبردست، بہترین اور نایاب نسخہ جو ہے پیش کرنے والے ہیں۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، لکھ لیں۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں۔ تو ناظرین، ہم نے یہ مسواک رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے، تمام ادویات کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ دیکھ لیں، یہ مسواک کی اصل جینون اور خالص لکڑی ہے۔ جال کا مسواک ہے، جو کہ سنت رسول بھی ہے مسواک کرنا۔ تو یہ تمام دوائیں میں نے نیچے رکھی ہوئی ہیں، معدے کی بھی ہیں، معدے کے السر کی بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ معدے کا السر کورس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ معدے کے اندر اگر زخم ہے تو السر ہے۔ تو ناظرین، اس سب سے بڑھ کے یہ معدے کی بہت بڑی دوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے مسواک، تو مسواک جو ہے، اسی کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے شک ہو گیا کہ کہیں مسواک فرض نہ ہو جائے میری امت پہ۔ تو ناظرین، مسوڑوں سے خون آتا ہے، مسوڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، دانتوں کا کوئی مسئلہ ہے، معدے کا کوئی مسئلہ ہے، بھوک نہیں لگتی، تو اس کے لیے آپ لوگ مسواک کریں۔ مسواک سنت ہے۔ مسواک کے ساتھ ساتھ جو ہے 4 چیزیں نوٹ فرما لیں۔ ایک، ادرک خشک، جسے زنجبیل کہتے ہیں۔ ادرک خشک سونڈ کے نام سے پنسار سٹور سے مل جائے گی۔ خشک ادرک اور سونف، دار چینی، ادرک، سونف، دار چینی اور کالی مرچ۔ 4 چیزوں کا نام بتایا میں نے، ادرک، سونف، دار چینی، کالی مرچ۔ 4 چیزیں آپ لوگوں نے لے لینی ہیں۔ 4 چیزیں لینے کے بعد ان کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ ان کو صاف کر کے باریک پیس لیں، مانند غبار، سرمے کی مانند پیسنا ہے، اتنی باریک پسائی کرنی ہے۔ تو گرائنڈر میں پسوا لیں کسی سے، برابر وزن لینا ہے۔ بعض بندے پھر کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں حکیم صاحب کتنا وزن لینا ہے، تو برابر ان کی ریشو جو ہے، ریشو برابر رکھنی چاہیے۔ تو کم از کم آپ لوگ 50 گرام لے لیں۔ 4 چیزیں نوٹ فرما لیں، لکھ لیں۔ معدے کی میں نے آپ لوگوں کو بہت بڑی دوا بتا دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بخار ہوگا تو اسی چورن، اسی پھکی سے ٹوٹ جائے گا بخار۔ جوڑوں میں درد ہوگا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسوڑوں کے اندر پیپ ہے، ریشہ ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مسوڑے درد کرتے ہیں، مسوڑوں کے اوپر سے داغ اگر نہیں اتر رہے معدے کی خرابی کی وجہ سے، معدے کے پرابلم کی وجہ سے، تو اس سے اتر جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ آپ لوگ مستقل مزاجی سے اسی چورن کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے کسی بھی ادویات کا سہارا نہ لیں اگر آپ کے معدے میں یہ پرابلم ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ پہلے ادویات کھا چکے ہیں، پہلے بہت زیادہ معدے کا حشر اور بیڑا غرق کر چکے ہیں اور غلط ادویات کھا چکے ہیں اور زیادہ حد تک اینٹی بایوٹک انگریزی دیسی کھا چکے ہیں، تو آپ لوگ یہ چورن ضرور استعمال کریں، جو کہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے یہ نسخہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ ان کو پیس لیں، پاؤڈر کر لیں ناظرین۔ تو مقدار خوراک کے حوالے سے بات کریں، یہ چورن میں نے جو معدے کے لیے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ دوپہر، آدھا چمچ شام۔ تو کھانا کس ٹائم ہے، روٹی سے پہلے یا بعد میں؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے روٹی کے بعد کھانا ہے اور سادہ پانی سے کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ ہوں گے اور آپ کی صحت ہوگی۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کے جو دانتوں کے جو ڈینٹس کے پرابلم ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ مسوڑے آپ کے بالکل صاف ہو جائیں گے شیشے کی طرح۔ تو معدہ فل بٹا فل کام کرے گا۔
تو اگر جسم کے اندر کسی قسم کی سستی ہے، کاہلی ہے، جوڑوں میں درد ہے، تو ریشہ ہے، بلغم ہے، کھانسی ہے، ناظرین یہ اینٹی بایوٹک کا لقب جو ہے رکھتا ہے یہ نسخہ۔ 4 چیزوں پہ مشتمل جو نسخہ معدے کا میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے زنجبیل، خشک ادرک۔ تو ادرک ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنت کا جو ہے یہ پھل ہے ادرک، کیونکہ جنت کے اندر جس ٹائم جنتی داخل ہوں گے تو ان لوگوں کو جو ہے زنجبیل کا شربت پلایا جائے گا، جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سورہ رحمان کے اندر ذکر ہے ادرک کا۔ تو بعد میں جو ہے اس کے اندر کالی مرچ ہے، کالی مرچ کو فرانس کے اندر جو ہے سونے کی مرچ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اتنے بینیفٹ ہیں، اتنے فوائد ہیں، مرچ سیاہ کے فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں اسے عربی میں۔ تو اس کو فرانس کے اندر فرانسی لوگ جو ہے سونے کی مرچ کہتے ہیں۔ تو سونف ہے اس کے اندر، سونف کو تو آدی طب کہا جاتا ہے، سونف اکسیر معدہ ہے، معدے کی جان ہے۔ تو سونف سے جو ہے کون واقف نہیں ہے؟ تو سونف ویسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چاؤ ارکا ہو تو ارکیات جو ہے اس کے بنا ادھورے ہیں۔ اگر گرائپ واٹر ہو بچوں کے لیے تو اس میں بھی سونف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو قہوہ بنائیں تو اس کے اندر بھی جو ہے اسی سونف کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کاڑھا بنائیں حاملہ عورتوں کے لیے تو اس میں بھی سونف کا استعمال ہوتا ہے۔ معدے کی پھکی اور تلی چورن اس کے بنا ادھورا ہے، نہیں بنتا۔ تو سونف ہی ہے پھر۔ تو سونف سے جو ہے کسی قسم کی کوئی پھکی نہیں بن سکتی ناظرین، اگر آپ سونف نہیں ڈالیں گے تو وہ ادھوری ہوگی، بے ذائقہ ہوگی۔ تو سونف تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھے نمبر پہ دال چینی ہم نے ڈالی ہے۔ دال چینی ویسے اینٹی بایوٹک ہے، تو جسم کے اندر کوئی زخم اگر نہیں چھوٹ رہا آپ کے تو دال چینی جو ہے وہاں زبردست کام کرتی ہے۔ دودھ اس کا جوڑ ہے، دودھ سے اگر اکیلا استعمال کرنا ہے تو دودھ سے استعمال کریں دال چینی۔ تو پھیپھڑے کو بھی طاقت دیتی ہے، عمل تنفس جو سانس لینے کا نظام ہوتا ہے انسان کا، اس میں اگر دشواری ہو تو دال چینی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اگر اس کو شہد کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جائے دال چینی کو تو پھر تو یہ اینٹی بایوٹک خاص بن جاتی ہے۔ 4 اجزاء میں مشتمل نسخہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو یہ نسخہ چورن بھی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ مسواک کا آپ نے مستقل مزاجی سے استعمال کرنا ہے۔ جال کی مسواک لینی ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو معدہ خراب ہے تو دن میں 5 مرتبہ کم از کم آپ لوگ مسواک کا استعمال کریں، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ مسواک کے بارے حکم ہے کہ جو بندہ نماز مسواک کر کے پڑھتا ہے تو وہ 70 درجے افضل ہے نماز۔ تو مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز جو ہے 70 درجہ کم مرتبہ رکھتی ہے مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز سے۔ تو 70 گنا جو ہے مسواک کرنے سے نماز کی جو طاقت ہے، نماز کا جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس ٹائم بندہ مسوڑے صاف کرتا ہے، دانت صاف کرتا ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک جو ہے فرشتوں کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، تو سنت رسول بھی ہے۔ تو مسواک نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے جو ہے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے مسوڑے خراب ہوتے ہیں، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ آپ لوگ مسواک کریں تو پھر دیکھتا ہوں معدہ آپ کا کس طرح خراب ہوتا ہے ناظرین۔ تو جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تو وہ بھی مسواک کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ ناظرین ایک بات دھیان رکھیں کہ جو مسواک ہوتا ہے، مسواک دانتوں کو صاف کرتا ہے، اور جو دانت ہے، منہ ہے انسان کا، یہ معدے کا مین گیٹ ہے، کیونکہ معدے کے اندر کوئی چیز بھی انٹری ہوتی ہے تو منہ سے ہوتی ہے۔ تو منہ جس ٹائم آپ کا خراب ہوگا، اندر جو ہے کھیپ ہوگی، دانت مسوڑے خراب ہوں گے، ریشہ ہوگا، پیپ ہوگی، تو وہ ریشہ اور پیپ جو ہے جس ٹائم بندہ کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ لپٹ کے منہ کے اندر معدے کے اندر جاتی ہے۔ تو جس ٹائم معدے کے اندر کچا گندا خون جائے گا تو آپ بتائیں تو جسم کا تو حشر کر دے گا، وہ صحت کہاں سے آئے گی؟ صاف شفاف غذا جس ٹائم جائے گی معدے کے اندر تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے معدہ آپ کا درست کام کرے گا 100%۔ تو کسی قسم کی آپ لوگوں کو جو ہے دقت نہیں ہوگی۔ ناظرین سب سے بڑی معدے کی جو دوا ہے، سب سے بڑی معدے کی جو غذا ہے، اور سب سے بڑی معدے کے لیے جو سکون افزا ہے وہ مسواک ہے۔ مسواک جس ٹائم بھی آپ کریں گے تو روٹی آپ کی اتر جائے گی معدے میں، تو فوراً ہضم ہو جائے گی۔ تو روٹی کھانے کے بعد آپ لوگ کبھی دانت صاف کر کے دیکھیں، وہ بھی مسواک سے۔ دوسری چیز کی میں گارنٹی نہیں دیتا، نہ ہی دوسری چیزوں کو میرا تجربہ ہے، میرا تجربہ صرف مسواک پہ ہے۔ تو مسواک کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے، پھر دیکھیں آپ کی صحت اور چہرہ جو ہے روشن ہوتا ہے مسواک کرنے سے۔
اور منہ سے خوشبو آتی ہے بندے کے، اور جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے کے بعد کلی کر لیں، اس کے بعد ایک چھوٹی الائچی چبا لیں یا ہلکا سا شہد چاٹ لیں، تو اس سے جو ہے معدے کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔